السلام علیکم ویورز، میں آپ کا ہوسٹ ملک فہد ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اٹک ٹی وی۔ ویڈیو کا مقصد اٹک کی بہت بڑی سیاسی شخصیت سے آپ کا تعارف کروانا۔ آج ہمارے ساتھ ہیں شیخ آفتاب صاحب۔ پہلے تو میں ان کا بے حد ممنون ہوں کہ اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے انہوں نے اپنا قیمتی وقت اٹک ٹی وی کو دیا اور ہمیں اتنی عزت بخشی۔ سر سے ان سے جانیں گے کہ کون کون سے ان کے نیو پروجیکٹس چل رہے ہیں، سیاسی سفر کا آغاز کیسے کیا، یقیناً انہیں مشکلات بھی آئی ہوں گی، لیکن ان تمام مشکلات کے بعد اپنے آپ کو کیسے اسٹیبل کیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی سر میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا سر، اپنا سیاسی سفر کا آغاز کیسے کیا؟ اور جب آغاز کیا ہوگا تو بڑی مشکلات آئی ہوں گی، لیکن آج تک اتنا مشکل سچویشنز کو، وہ کہتے ہیں نا، مشکلات کے دریا کو عبور کر کے آج اپنی جگہ پہ یہاں پر اسٹیبل ہیں، کیسے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے کچھ سوالات پوچھے۔ بات یہ جی کہ سفر دنیا میں کوئی بھی آسان نہیں ہوتا۔ آپ کسی فیلڈ میں بھی ہوں، اس میں مشکلات لازمی ہوتی ہیں۔ تو میں نے اپنی سیاسی کا سفر کا آغاز بلدیہ اٹک کے چیئرمین کی حیثیت سے کیا، اور تقریباً کو اس کے 1.5 سال بعد وہ ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، تو اس زمانے میں غیر جماعتی الیکشنز ہوئے تھے۔ تو اس میں اللہ کی مہربانی سے صوبائی اسمبلی پنجاب کا ممبر منتخب ہو گیا۔ تو وہ چونکہ غیر جماعتی الیکشن تھے، اس میں ہمیں اپنا وزیر اعلیٰ چننا تھا۔ تو شہباز شریف صاحب میرے پاس یہاں آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کا ووٹ چاہیے، کیونکہ پارٹی بیسڈ الیکشن تو تھا نہیں۔ لہذا میں نے ان سے حامی بات لی کہ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں یہ بڑا مشہور ہوتا تھا کہ جی پنجاب کا آخری پسماندہ ضلع اٹک۔ اچھا۔ تو مجھے اس بات سے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ میں نے شہباز صاحب سے یہی کہا، میں نے کہا شہباز صاحب بات یہ ہے کہ اللہ کرے نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں، مجھے تو خوشی ہے، لیکن مہربانی کر کے ہم بڑے ہی پسماندہ علاقے کے لوگ ہیں۔ میں نے کہا آپ اگر میرے ساتھ چلیں تو میں آپ کو اپنے علاقے دکھاتا ہوں جہاں کہ اس دور میں بھی حیوان اور انسان ایک جگہ سے پانی پیتے ہیں۔ بارشی پانی لوگ اکٹھا کرتے ہیں جوڑوں میں، اور پھر اسی میں گدے بھی آ کے پانی پیتے ہیں، کتے بھی اسی سے پانی پیتے ہیں، اور ہمارے دیہاتوں کی عورتیں دوپٹہ اپنے گھڑوں پہ رکھ کے اسی سے پانی بھر کے لے جاتی ہیں۔ نہ ہمارے پاس اسکول ہیں، نہ سڑکیں ہیں، نہ بجلی ہے، گیس کا تو خیر نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے مجھ سے یہ وعدہ کر لیا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم یقینی طور پر آپ کے ضلع کو ترجیح دیں گے۔ اور پھر ہم گئے، لاہور گئے، پھر میٹنگز ہوئیں، اور پھر میاں صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے، اور پھر میں ان کے ساتھ بطور مشیر کیا گیا، ایڈوائزر ٹو سی ایم پنجاب آ گیا۔ تو بس اس دن سے ہمارا سیاسی سفر کا بھی وہ آغاز تھا، اور اس علاقے کی ترقی کا بھی وہ آغاز تھا۔ سر ایک کہاوت ہے کہ گرتے ہیں شاہ سواری کھیل کے میدان میں، کیا سمجھتے ہیں آپ اس لائن کا، اس کہاوت کا اور آپ کی پارٹی کا آپس میں کیا باہم تعلق ہے؟ دیکھیں جی، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں کہ ہم انسانوں کے درمیان دنوں کو بدلتے رہتے ہیں۔ یہ تو قرآن پاک کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ نشیب و فراز تو ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ کوئی ارلی سٹیج میں نشیب و فراز دیکھتا ہے، کوئی مڈل ایج میں دیکھتا ہے، پھر کوئی آخری عمر میں دیکھتا ہے۔ بہرحال نشیب و فراز تو آتے رہتے ہیں، زندگی ایک جیسی نہیں گزرتی۔ زندگی جو ہے وہ ایک سفر ہے، اس میں جب آپ سفر پہ جاتے ہیں تو راستے میں آپ کو دریا بھی عبور کرنے پڑتے ہیں، آپ کو پہاڑوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، سبزوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ لہذا زندگی ایک سٹرگل کا نام ہے، جو اور مسلسل سٹرگل کا نام ہے۔ باقی ہر شخص اپنی فیلڈ چن لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں نے انجینئر بننا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے بننا ہے۔ ہم نے سیاست کو اپنا فیلڈ اپنا لیا، اور شکر ہے ذات پاک کا، اللہ تعالیٰ نے بہت کامیابیاں عطا فرمائی اپنے حبیب پاک کے صدقے، اور اس میں بے پناہ کامیابیاں دی۔ لیکن جس بات پہ اب دیکھیں نا، یہ سفر چلتا رہا، پھر 90 میں میاں صاحب وزیر اعظم آ گئے، وہ پارٹی بیسڈ الیکشن تھا، میں نے بن گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سفر چلتا رہا، اس میں اونچ نیچ آتی رہی۔ پھر 99 میں مارشل لا بھی ہم نے دیکھا، میاں نواز شریف صاحب نے یہاں اٹک کا قلعہ بھی دیکھا، حسین نواز اور شہباز شریف نے اٹک جیل دیکھی، پھر ان کا خاندان 1 سال میرے گھر میں بھی رہا، وہ منظر بھی ہم نے دیکھے۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی مشکلات کے دن بھی دیکھے، بہت سی مشکلات بھی ماشاء اللہ کے دور میں دیکھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم تسلسل کے ساتھ چلتے رہے، اور آج اللہ کی مہربانی سے ہمارا جب اٹک کا نام آتا ہے تو وہ پسماندہ نہیں ہے، وہ ایک ترقی یافتہ ضلع بن چکا ہے۔ کیا بات ہے۔ پروجیکٹ کی جانب جا رہے ہیں، وہاں پر جا کر دیکھیں گے ان کی اچیومنٹس کے بارے میں۔ سر اس پروجیکٹ کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے۔ دیکھیں جی، یہ جس سڑک پہ اب ہم جا رہے ہیں، یہ سڑک اٹک سے لے کر کینٹ سے لے کر یہ مرزا گاؤں تک ایک سنگل سڑک تھی، اور جس وقت بھی یہاں پر لوگ سفر کرتے تھے تو انہیں بڑی پریشانی بنتی تھی، کیونکہ آگے سے گاڑی آ گئی تو ایک سنگل گاڑی نہیں گزر سکتی تھی۔ تو پھر یہ سڑک ہم نے تقریباً 35 فٹ چوڑے کی، اور درمیان میں سے ہم نے ڈیوائیڈر لگایا اور اس سڑک کو ہم نے ڈبل کر دیا۔ تو یہ سڑک اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے کینٹونمنٹ بورڈ کے آفس سے، اور یہ مرزا گاؤں تک جو ہے نا، یہ پوری سڑک جو ہے یہ ہم نے ڈبل کر دی۔ اب یہ ہے کہ چونکہ ہمارے کچھ علاقے جو اس طرف ہیں، بلیوال گاؤں ہے، سکاباد ہے، دوداد ہے، اور وہ سارے لوگ اس طرف سے آتے ہیں۔ مرزا گاؤں جو ہے اب تو میں سمجھتا ہوں چھوٹا سا ایک ٹاؤن بن گیا ہے، اس کی بڑی آبادی ہے، تو ان کو بھی اب یہ سہولت مل گئی ہے کہ یہ اب دیکھیں یہ ڈبل سڑک ہے، تو ان کو بھی اب یہ سہولت مل گئی ہے کہ وہ ان کے لیے یہ سفر کرنا اب آسان ہو گیا ہے۔ اٹک کے لوگوں کا سنجوال آرڈننس سیکٹری کی طرف جانا، ان جاتوں کی طرف جانا، اور جو ہے وہ بھی اب آسان ہو گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک پروجیکٹ جو تھا، یہ اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ بہت سے دیہاتوں کو، مرزا گاؤں کو، سنجوال آرڈننس سیکٹری کو، سنجوال گاؤں کو اور شہر کو، یہ جو سڑک آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری ڈبل سڑک ہے، اور اس سے ہم نے اس کو ملا دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو رائٹ سائڈ پہ آپ کو آبادی نظر آ رہی ہے، یہ کیونکہ ساری نئی آبادی بنی تھی، تو یہاں جو سوئی گیس کی ضرورت تھی وہ بھی اللہ کی مہربانی سے ہم نے پوری کر دی۔ اس علاقے کو بجلی ہم نے فراہم کر دی ہے، جو آپ کو آبادی ساری نظر آ رہی ہے، یہاں کی سیوریج لائنیں ہم نے ڈال دیں، گلیاں ہم نے پختہ کر دیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پوری آبادی کو ہم نے ایک نیا رخ دیا ہے، اور یہ آبادی جو پہلے ان سہولتوں سے محروم تھی، اب انہیں یہ سہولتیں مل گئی ہیں۔ یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہمارا اسٹیشن ہے گیس کا، جہاں سے اس پورے شہر کو بھی سپلائی ہوتی ہے، اور یہی آگے پھر جو گاؤں آتے ہیں، ماڑی ہے، شیماغ ہے، سروالا، شکردرہ، ڈوگامے تک یہ یہاں سے جاتی ہے۔ تو ابھی 2013 میں مجھے مسلسل یہ شکایات موصول ہو رہی تھیں کہ یہ جو شیماغ کا ایریا ہے، سروالا، شکردرہ ہے، وہاں گیس کا پریشر کم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے 4 انچ کی لائن جا رہی تھی اس کے گیس پائپ تک، ان علاقوں تک۔ تو نیچرلی یہ جب ڈیوائیڈ ہوتی تھی، کچھ شہر کے حصے کو دیتی تھی تو پھر ہم نے یہ 2013 میں جب ہماری گورنمنٹ الگ سے بنی، تو یہاں پر میں نے ایک علیحدہ 8 انچ کی لائن ڈالی، اور آگے ریلوے کراسنگ پہ جا کر جہاں شہر کی حدود ختم ہوتی ہے، وہاں ہم نے 4 انچ کو بلاک کر دیا، اور وہ گیس ساری کی ساری ہم نے شہر کو دے دی، اور وہ جو 8 انچ کی لائن جا رہی تھی وہ پھر آگے ماڑی، سروالا، شکردرہ، شیماغ، ڈوگامہ تک، یہ پھر اس کو اب سخت سردی میں بھی وہاں گیس کی شارٹیج نہیں ہوتی۔ ویورز آپ دیکھ رہے ہیں اٹک ٹی وی۔ اس ٹائم پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ترمیلا چوک میں، اور شیخ صاحب کا ایک بہت خوبصورت یہ بھی پروجیکٹ تھا، اس پروجیکٹ کے بارے میں انہی سے جانیں گے۔ جی سر۔
اس طرح تھا جی کہ یہ یہاں اس چوک میں اس کو ہم 3 میلہ چوک کہتے ہیں. تو اس میں یہ تھا کہ ایک جو لیفٹ کو یہ سڑک ٹرن کر رہی ہے یہ حاجی شاہ روڈ کہلاتی ہے, اور جو رائٹ کو ٹرن کرتی ہے یہ پھر کامرا کی طرف جاتی ہے. تو جس سے کہتے پہلے چونکہ یہ جو کامرا کے اندر سے سڑک گزرتی ہے, اس سڑک پر ہی ہمارے تمام ٹریفک آتی تھی. تو جب دہشت گردی بڑھی تو پھر کامرا چونکہ یہاں پر ایک بڑے سیکورٹی کے بڑے ایشوز تھے, یہاں پر تقریباً 500 کے قریب چائنیز انجینئرز کام کرتے تھے, لہذا کامرے والوں نے یہ سڑک جو ہے وہ پبلک کے لیے بند کر دی تھی. تو پھر ہم نے شہباز شریف صاحب کو ریکویسٹ کی کہ ہمیں متوازی سڑک بنا کر دیں. تو پھر انہوں نے یہ جو نئی سڑک ہماری بنی ہے اب کامرا سے آگے جا کر, یہ سڑک پھر ہمیں شہباز شریف صاحب نے بنا کر دی. اس لیے پھر یہ ہم نے چوک بنوایا, اور اس وقت میرے وہ کزن تھے شیخ ناصر صاحب, چیئرمین تھے بلدیہ کے. تو فنڈنگ ہم نے کی اور محنت ان کی ہے, انہوں نے پھر سارا یہ کیا. اور یہ سڑک جو ڈبل آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی پھر ہم نے ہائی وے پنجاب نے بنائی شہباز شریف صاحب کے فنڈ سے. سر اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا بھی یہ والا جو تریمیلہ والا پروجیکٹ تھا اس نے اٹک کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دی ہیں. جب بھی آپ انٹر ہوتے ہیں شہر کے اندر ماشاءاللہ خوبصورت لائٹنگ, خوبصورت گلوب, آپ کو بہت اچھا پروجیکٹ تھا. تو میں نے جس طرح کہا کہ اس کی فنڈنگ تو ہم نے کی تھی, لیکن اس پہ بہت محنت کی ناصر صاحب نے بطور چیئرمین بلدیہ کے, اور اس پروجیکٹ کو انہوں نے اپنی سپریوین میں بنوایا, کھڑے ہو کر بنایا کو بڑی محنت سے کرایا. تو یہ کریڈٹ باہر ان کو جاتا ہے. تو یہ جو سڑک اب آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ساری سڑک جو ہے یہ شہباز شریف صاحب کے فنڈ سے ہم نے بنائی ہے, اس کو ڈبل کیا ہے. تو یہ پھر آگے جو ہم نے یہ جو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ آگے لیفٹ کو راستہ موڑ رہا ہے, یہ کامرا کی طرف جا رہا ہے, کامرا کی طرف. تو یہ چونکہ سڑک کی ٹریفک بند ہونے کی وجہ سے ہمیں بڑی مشکلات تھیں. کبھی ہمارے حضروں کے لوگوں کو حاجی شاہ کی طرف سے آنا پڑتا تھا, کبھی ان کو وہ لارس پور کی طرف سے پھر کے آنا پڑتا تھا. تو پھر وہ شہباز شریف صاحب نے مہربانی کی. تو یہ اب آگے آپ کو یہ چوک نظر آ رہا ہے لیفٹ ہینڈ پہ, تو یہاں سے یہ سڑک کامرا جا رہی ہے, لیکن اس سڑک کو بھی ہم نے ڈبل کر دیا ہے. یہ جو سڑک آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سامنے, اس کو بھی ہم نے ڈبل کر دیا ہے. اور یہ پھر کامرا پی ایس سی کامرا سے گزر کر آگے جی ٹی روڈ سے جا کر یہ سڑک مل جاتی ہے. تو اس پر بھی ہم نے بڑی محنت کی ہے, اور اس طرح یہ چوک بن گیا. اب ماشاءاللہ ہمارے اٹک کی انٹرس بڑی خوبصورت ہے, چاہے آپ مرزا کی طرف سے آئیں, فتح جنگ کی طرف سے آئیں, سروالا کی طرف سے آئیں, تو ہماری انٹرس ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بن گئی ہیں. اب جو بھی شخص باہر سے آتا ہے اسے بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ بڑی ایک خوبصورت ویو ملتا ہے اس کو. اچھا سر مجھے یہ بتائیے, آپ کے نزدیک ایک سیاستدان کی کیا تعریف ہے, یا وہ لوگ جو سیاست میں اچھی خاصی دلچسپی رکھتے ہیں ان کو اپنی شخصیت کو کس طرح کے سانچے میں ڈھالنا پڑے گا, کن چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا, معاشرے کے لیے کیا سمجھتے ہیں کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سے لے کر نواز شریف صاحب تک تمام لیڈرز کچھ کی ہسٹری پڑھی ہے اور ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے. دیکھیں یہ جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں ان کا وین بہت وین ہوتا ہے ان کا. اب جس طرح آپ قائد اعظم محمد جناح صاحب کی شخصیت کو اگر دیکھیں تو جن حالات میں انہوں نے پاکستان کا ایک خواب قائد علامہ اقبال صاحب نے دیکھا اور پھر اس کو قائد اعظم صاحب نے عملی جامہ پہنایا. اب دیکھیں نا, ایک طرف ہندو تھے جن کی بہت بڑی اکثریت تھی, دوسری طرف انگریز تھا جو ہمارا ایک قانونی حکمران تھا. تو وہ اور ہمارے پاس نہ کوئی فوج تھی نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ تھی, کیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ایک نہتے ہاتھ تھے قائد اعظم صاحب کے, لیکن ایک وین تھا, ایک کمٹمنٹ تھی کہ یہ میرا مقصد ہے اور اس کو میں نے پانا ہے. ٹھیک ہے نا.
اور انہوں نے اس مقصد کو پا لیا, پاکستان آپ کو بنا کے دے دیا. اب اس کے بعد دیکھیں کہ میں تو اپنی زندگی میں جتنے بھی لیڈر آئے ہیں ان میں 3 کو لیڈر اپنا مانتا ہوں ایز اے نیشنل لیڈر, جن سے آپ متاثر ہیں. ہاں, اب جن سے میں متاثر ہوں. اس کے بعد پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے. ہاں, وہ تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہے. انہوں نے اسلامک سبمٹ کروائی. اس طرح پھر آگے چل کر آپ دیکھیں تو نواز شریف صاحب آ گئے. اب نواز شریف صاحب کا ویژن یہ تھا کہ پاکستان کو معاشی اعتبار سے اور فوجی اعتبار سے مضبوط کرنا ہے. ٹھیک ہے, لہذا انہوں نے موٹر وے بنانی شروع کی 90 میں. اور جب موٹر وے ڈیزائن ہو رہی تھی تو ان کو کہا کہ اس کو اس طرح ڈیزائن کر کے لاؤ کہ امن کے زمانے میں گاڑیاں دوڑیں اور جنگ کے زمانے میں اس پہ جہاز دوڑ سکیں. کیونکہ انہیں یہ پتہ تھا کہ ہندوستان کے پاس تو 200 رنوے ہیں, ہمارے پاس صرف 10 رنوے ہیں. اگر خدا نخواستہ ہمارے 5 ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو ہم تو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا ویژن تھا. پھر آپ دیکھیں موٹر وے کے جال بچھائے گئے. پھر 98 میں انہوں نے ایٹمی دھماکہ کیا, حالانکہ ورلڈ پریشر موجود تھا کہ دھماکہ جو ہے وہ ہم نے نہیں کرنا, لیکن ان کا ایک ویژن تھا. انہوں نے کسی پریشر کی پرواہ نہیں کی, کوئی برداشت نہیں کیا اور دھماکہ کر ڈالا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جن کو آپ لیڈر کہتے ہیں وہ ایک اپنے ساتھ بہت ویژن لے کے آتے ہیں. اب ہم صرف دیوار کی اس طرف دیکھ سکتے ہیں, انہیں دیوار سے پار بھی نظر آتا ہے کہ کیا ہوگا آگے چل کر. اور پھر آنیسٹی, کمٹمنٹ جو بھی کریں گے اس کو آنر کریں گے, دنیا ان پر اعتماد کرے گی. تو یہی لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں. جی ویورز, کبھی کبھار گزرتے شیخ صاحب کے ساتھ میں نے رفاقت رکھی ہوئی ہے اور ہم لوگ اس ٹائم پہ سڑکوں کا معائنہ بھی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ میں ان سے گفتگو بھی کر رہا ہوں. سامنے میرے ایک یہ میت بس ہے, تو میں سر سے یہ جانوں گا کہ سر یہ آپ کے ویسے تو سارے ہی عمدہ بہت زیادہ پروجیکٹس تھے, تو یہ آپ کو کیسے آئیڈیا آیا اس پروجیکٹ کے بارے میں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جس وقت چونکہ 93 میں ہم نے یہ جنازگاہ اور عیدگاہ بنائی, بڑی خوبصورت ہم نے بنائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی چند ایک جنازگاہیں اتنی خوبصورت ہوں گی جو ہم نے بنائی. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ جو ہمارا پرانا قبرستان تھا وہ تو واکنگ ڈسٹینس پر تھا, لیکن یہ قبرستان جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے کہ کامسا یونیورسٹی کے ساتھ, یہ کافی دور ہے, واکنگ ڈسٹینس پر نہیں ہے. تو پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ بھئی ہمیں کوئی ایسا ارینجمنٹ کرنا چاہیے کہ ڈیڈ باڈی جو ہیں وہ آسانی سے وہاں پر پہنچ سکیں. اور پھر بارش بھی ہوتی ہے, طوفان بھی ہوتے ہیں, دھوپ بھی ہوتی ہے, تو ڈیڈ باڈیز کو کمفرٹیبلی وہاں جانا چاہیے, ٹرانسفر ہونا چاہیے. تو پھر میں نے یہ بات شواشی صاحب سے کی اور انہوں نے پھر یہ بس ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے خصوصی بنا کر دی, جس کے ڈرائیور کے بیک سائڈ پہ 2 ڈیڈ باڈی ایٹ اے ٹائم جا سکتی ہیں, اور اس کے پیچھے 50-55 لوگ بھی آرام سے بیٹھ سکتے ہیں. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب جنازہ پڑا جاتا ہے تو ڈیڈ باڈیز کو لے کے وہ بس جاتی ہے وہاں قبرستان تک, اور وہاں پر جا کر جب ڈیڈ باڈی کو اتارا جاتا ہے تو بارش ہو, طوفان ہو, کچھ ہو, تو بڑی سیفلی وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہے. اور پھر جو اس کے لواحقین ہوتے ہیں وہ بھی آرام سے جاتے ہیں اور پھر واپس بس پہ ان کو یہاں اتار جاتے ہیں. جی بہت شکریہ سر. جب بھی انسان ایک پیک لیول تک جاتا ہے, وہاں پر جانے کے بعد کافی سارے ایسے سوال ہوتے ہیں, کچھ تلخ جملے ہوتے ہیں جن کو انسان کا سچ سامنا کرنا پڑتا ہے. تمام چیزیں کیسے ٹیکل کرتے تھے؟ دیکھیں جی, جب آپ کا ضمیر صاف ہو, آپ مطلب یہ ہے کہ پہلے میں نے یہ کہا کہ 100% تو کوئی انسان ٹھیک نہیں ہو سکتا, لیکن اگر آپ کا ضمیر مطمئن ہے کہ آپ نے سیاست
لوگوں کی خدمت کے لیے کی ہے تو پھر تلخ سے تلخ بھی سوالات آ جائیں تو ان کا جواب آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بات آپ کے دل سے نکلتی ہے، اور جو بات دل سے نکلے وہ اثر رکھتی ہے۔ سر بہت سارے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میڈلز پڑے ہوئے ہیں، یہ تو زندگی میں آپ کی اچیومنٹ کے انعام ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے بڑا آپ کے لیے جب سیاسی سفر کا آغاز کیا تھا اور آج تک سب سے بڑا انعام کیا ملا سیاست میں؟ سب سے بڑا انعام کہ میں ایک مطمئن زندگی گزارتا ہوں، میرے ذہن پہ ضمیر کی پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بے تحاشا ڈیولپمنٹ کی، پروجیکٹس کیے بے تحاشا، بہت سے بچوں کو نوکریاں دلوائیں، بہت سے بچوں کو سرکاری وظائف پہ تعلیم حاصل کروائی، بہت سے مریضوں کے جو ہے گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر پر علاج کروائے، بہت سے لوگوں کو مالی امداد حکومت کی طرف سے دلوائی۔ اس لیے میں بڑا اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور ایک مطمئن زندگی ہوتا ہوں۔ اپنے چاہنے والوں کے لیے، کیونکہ ویورز یہ میرا لاسٹ سوال ہوگا، ہم لوگ ایک دن کا طویل عرصہ شیخ صاحب کے ساتھ گزار کے آئے ہیں، بہت ہی سمپل آدمی ہیں، بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو ٹیکل کیا ہوا ان لوگوں نے، اور ڈفرینٹ ان کے پروجیکٹس بھی تھے، وہ بھی ہم لوگوں نے سارے ریکارڈ کیے، انشاءاللہ آپ وہ دیکھیں گے۔ سر اپنے چاہنے والوں کے، وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں ابھی بھی، ان کے لیے کیا میسج کہنا چاہیے؟ ان کے لیے میرے ایک ہی میسج ہے کہ آپ نے مجھے بہت پیار دیا۔ اس ڈسٹرکٹ میں واحد آدمی ہوں کیونکہ اللہ کی مہربانی تھے ایک دفعہ ایم پی اور 5 دفعہ ایم ایل اے بنا ہوں، کیونکہ اس ضلع میں کوئی سیاستدان بھی 2 دفعہ سے زیادہ ایم ایل اے نہیں بن سکتا۔ فیڈرل منسٹر کوئی نہیں رہا، میں اللہ کی مہربانی سے رہا۔ تو میرا ان کو یہ پیغام ہے کہ یہ اللہ کی مہربانی کے بعد آپ کی محبت تھی، آپ کا پیار تھا، آپ کا مجھ پر بار بار اعتماد تھا۔ میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ پر بار بار اعتماد کیا۔ لیکن جس گاؤں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں آپ کے سوئی گیس کے چولہے جل رہے ہیں، آپ کے گھر کے بلب جل رہے ہیں، آپ کے دیہاتوں میں اسکول بن چکے ہیں، سڑکیں پختہ ہو چکی ہیں۔ میں نے آپ کو ایک ترقی کا راستہ دکھا دیا ہے، اس سفر میں نے آپ کو چلا دیا ہے۔ اب دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کامیابیاں دے۔ بہت شکریہ سر، بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے۔ جی ویورز، مجھے اپنے جینے کا حق چاہیے، وہ زمین چاہیے جس پہ میرے قدم ٹک سکیں، اور سر پہ کشادہ فلک چاہیے، مجھے اپنے جینے کا حق چاہیے۔ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی شخصیت کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ، کچھ نئی یادوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ ملک فہد کو اجازت دیجیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔